بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ کس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو گیا عز و شان کرتا ہے بیان شان اہل بیت خدائے پاک کرتا ہے بیان شان اہل بیت آئے تطہیر سے ظاہر ہے ضرور آپ کہیں آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آئے تطہیر کون سی آئے تطہیر میرا رب ارشاد
فرمائیے بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے، آپ نے کہنا ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ آدھا جملہ آپ نے کہنا ہے، قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ ایک قدرے نو کی پتا ہویا لے بیت دی شان، جنہاں دی اپنی قدر کوئی نہیں، انہاں نو کی پتا ہویا لے بیت دی شان کی ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ واجب سر تعظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل وشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور اس کے ساتھ سورۃ التوبہ کی ایک آیہ کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا گو رہے ہیں خالق کائنات حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کے بعد آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم شریف رواں دواں ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ احادیث طیبہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسے شہر اللہ کہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا مہینہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اونچے بولیے، اللہ کا مہینہ۔ اب جس چیز کی نسبت جتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہو جائے اس کا مرتبہ بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ مثال میرے ذہن میں آئی تھی لیکن نہیں دیتا، دینی مثال اچھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ شہر الانبیاء ہے، یہ انبیاء کا مہینہ ہے۔ تو بڑی شان والا، بڑی مرتبہ والا یہ ماہ مبارک 61 ہجری کے بعد اس ماہ مبارک کی پہچان سیدہ فاطمہ کا نام بن گیا ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا لال، آپ کا نور نظر، آپ کا رخت جگر، آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کے دل کا سرور، شہزادے گنگو کبا، راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین
تعالی عنہ اسماء مبارک کی پہچان بن گئے. لیکن اگر ہم اس سے پہلے اسماء مبارک کی عظمت کا جائزہ لیں تو یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس میں انبیاء کو انعامات سے نوازا جاتا رہا. انعامات سے نوازا جاتا رہا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. ماہ محرم رواں ہے. اس ماہ مبارک میں اہل بیت عظام کی عظمت و شان اور آپ کا مرتبہ و مقام بیان کیا جاتا ہے. اہل بیت سے مراد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خالق کائنات نے فرمایا بلا شبہ اللہ کا یہی ارادہ ہے اے نبی کے گھر والوں کہ وہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے. وہ ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ اور وہ تمہیں پاک کر دے. تطہیرا ایسا پاک کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے ایسا تمہیں پاک کر دے. اب اس آیت کریمہ سے مراد ازواج مطہرات ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں امہات المومنین وہ مراد ہیں. آیت کریمہ کا کنٹیکسٹ یہ بتاتا ہے، شان نزول یہ بتاتا ہے اور سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ازواج ہیں. ماشاءاللہ بے شک. پھر میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. گھر کے سامنے تشریف فرما ہوئے آقا کریم علیہ السلام اوپر ایک چادر لے لی. اوپر ایک ذرا اس منظر کو سامنے لائیے نا، تصور کیجئے کہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ کائنات کا والی، نبیوں کا افسر، نبیوں کا امام، رسولوں کا امام، اللہ کا معبود اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریف سے نکل کر باہر سین میں تشریف لائے اور ایک چادر مبارک لی، اپنے اوپر اوڑھ لی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آ جاؤ میرے پیچھے. تشریف لائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی چادر میں داخل فرما لیا. فرمایا علی تم بھی آ جاؤ. وہ بھی تشریف لے آئے. آقا نے انہیں بھی فرمایا چادر کے اندر آ جاؤ. پھر فرمایا حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ. دونوں نواسوں کو بھی اپنی چادر میں لیا اور چادر میں لے کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے مجھے بولیے اہل بیت ہیں. ازواج مطہرات کو اہل بیت بنایا خدا نے، اہل بیت بنایا خدا نے اور انہیں اہل بیت بنایا، انہیں اہل بیت بنایا مصطفیٰ نے. حضرت سلمان فارسی کو بھی میرے آقا نے اہل بیت میں شمار کیا. میرے آقا نے اور بھی آپ کی باقی جو صاحبزادیاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور آپ کے چچا جان وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. لیکن خاص طور پر میرے آقا نے جن کو چادر میں لیا انہیں ہم پنج تن پاک کہتے ہیں. پانچ تن رسول اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 5 ہستیاں ہیں جنہیں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ اصطلاح 5 تن پاک کے ہم ضرور استعمال کرتے ہیں اور بڑی محبت سے شوق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کی آل کا ہر فرد پاک ہے۔ آقا کی آل کا ہر فرد پاک ہے، اور آقا کے سارے صحابہ، مجھے بولیے، سارے صحابہ پاک ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے چادر میں لے کر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، فرمایا لکل شیء اساس، میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ، اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا أَسَاسُ دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی اساس کیا ہے؟ فرمایا اصحاب رسول اللہ وآل بیتی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد میرے صحابہ اور میرے اہل بیت ہیں، میرے صحابہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سے بھی تعلق نہ توڑنا، میرے اہل بیت سے بھی تعلق نہ توڑنا۔ کیوں میرے آقا، اس کا چھوڑنے کا نقصان کیا ہوگا اور جوڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا توڑنے کا نقصان تو بعد میں سننا، پہلے جوڑنے کا فائدہ سمجھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا اصبتکم علی الصراط اشد حبا لآل بیتی واصحابی، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اگر میرے صحابہ سے اور میری اہل بیت سے تعلق پختہ رکھو گے تو جب پلسرات سے گزرو گے تو ڈگمگاؤ گے نہیں، پلسرات سے گزرو گے تو ڈگمگاؤ گے نہیں۔ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک، جو تلوار سے زیادہ تیز، اس سے جب گزرنا پڑے گا نیچے جہنم ہوگا، نیچے جہنم کے شعلے ہوں گے، اوپر پل بچھا ہوگا، یہ پل کتنا بڑا ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے اوپر سے جب گزرنا پڑے گا ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اب یہاں سے گزریں تو کیسے گزریں؟ اس پل سے میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارا گزر ہوگا، اگر تم نے اہل بیت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھاما ہوگا، اگر تم نے صحابہ کا دامن اپنے ہاتھ میں تھاما ہوگا، وہاں تم ڈگمگاؤ گے نہیں، وہاں تم لڑکھڑاؤ گے نہیں، وہاں تم لفظ براندام نہیں ہوگے، وہاں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، تم سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ گے، تم سلامتی کے ساتھ وہاں سے مجھے بولیے گزر جاؤ گے۔ اچھا، جو اہل بیت کے ساتھ تعلق پختہ نہیں کرے گا، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، جو اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھے گا، جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، آقا فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا۔ کیسے مرے گا؟ مجھے بولیے، کافر ہو کے مرے گا۔ اہل بیت کی محبت ایمان بچاتی ہے، اہل بیت کی محبت ایمان دیتی ہے، اہل بیت کی محبت اسلام دیتی ہے، اہل بیت کی محبت پلسرات سے گزرنا آسان بناتی ہے، اہل بیت کی محبت قیامت کے دن جنت میں داخلہ آسان کر دیتی ہے، اہل بیت کی محبت پلسرات سے گزرنا آسان بنا دیتی ہے، اہل بیت سے محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرات گرامی،
ایمان کی اہل بیت کی محبت بڑی ضروری. اہل بیت میں کی محبت جس کے دل میں آ گئی، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں آ گئی، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. مجھے بولیے صاف ہو جاتا ہے. صاف ہو جاتا ہے. اس کا دل بغض سے، کینے سے، حسد سے، چغلی سے، غیبت سے، کم تولنے سے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، گلی میں کوڑا پھینکنے سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اونچے بولیے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. وہ کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، وہ کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتا، وہ کسی کے ساتھ حضرات گرامی عداوت نہیں رکھتا. اس کا گھر دیکھو گے تو صاف ملے گا. بے شک. اس لیے کہ جب اہل بیت کی محبت کرے گا، اہل بیت کے نقشے قدم پہ چلے گا، اہل بیت کے پیشوا، اہل بیت کے مقتدا، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرے گا. رسول اللہ کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی النظافہ. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے. اس کا عقیدہ بھی صاف ہوگا، اس کا عمل بھی ریا سے صاف ہوگا، اس کا عمل بھی دکھلاوے سے صاف ہوگا. پھر اس کے گھر میں بھی آپ کو کوڑا نظر نہیں آئے گا، اس کی گلی میں بھی آپ کو کوڑا نظر نہیں آئے گا، اس کے محلے میں بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ وہ جب صفائی رکھے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا، وہ ڈینگی سے بھی بچتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ. وہ ڈینگی سے بھی، سبحان اللہ. اونچے بولیے نا، وہ ڈینگی سے بھی بچ جائے گا. وہ کوڑے کو ٹھکانے لگائے گا، وہ کوڑے کو عام نہیں پھینکے گا، وہ گھر میں پانی کھلا نہیں چھوڑے گا، بے شک. وہ پانی کو ڈھانپ دے گا. جہاں پانی گرا ہوگا اسے صاف کر دے گا. وہ بیماریوں سے خود بھی بچے گا، اپنے محلے کو بھی بچائے گا، اپنے دیش کو بھی بچائے گا. اس لیے کہ صفائی اہمیت کی حامل ہے، اور صفائی اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے. رب نے فرمایا میری نماز پڑھو. یا اللہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا کیسے پڑھو، پہلے ذرا صفائی تو کر کے آؤ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. پہلے ذرا صفائی کر. مجھے بولیے صفائی کر کے. صفائی تو کر کے آؤ. پہلے وضو کر کے آؤ، غسل کی ضرورت ہے وہ کر کے آؤ، پانی نہیں ملتا تیمم کر کے آؤ. پہلے صفائی کر کے آؤ، پھر بتاؤں گا نماز کیسے ادا کرنی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے، میرے غلاموں یہ بتاؤ کہ جس آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر رواں ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ نہر میں غسل کرتا ہو یا صفائی کرتا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا بتاؤ اس کے جسم میں میل باقی رہے گا؟ بے شک. بے شک. اس کے جسم میں میل باقی رہے گا؟ اس کی حضور میل تو باقی نہیں رہے گا. فرمایا میرے غلاموں پھر 5 نمازیں پڑھا کرو، سبحان اللہ. بے شک. اور 5 دفعہ وضو کیا کرو، 5 دفعہ صفائی کیا کرو. جب تم صفائی کا خیال رکھو گے، جب تم صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھو گے، پھر جب تمہارا من صاف ہوگا، پھر تمہارا تن بھی صاف ہوگا، پھر تمہارا لباس بھی صاف ہوگا، پھر تمہارا گھر بھی صاف ہوگا، پھر تمہاری گلی بھی صاف ہوگی، اور پھر تمہارا محلہ بھی صاف ہوگا، اور پھر تمہارا دیش بھی صاف ہوگا. پھر اسپتالوں میں ڈینگی والوں کی کثرت، ڈینگی والوں کی کثرت نہیں ہوگی. حضرات گرامی، اس وقت ہماری محفل میں ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں، یہاں پہ نئے تعینات ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ